آج کی خبروں کو دیکھا جائے تو شہباز شریف بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں خوش قسمتی کی انتہائی بلندی پر نظر آئے اور ساتھ ہی بد قسمتی کی اتھاہ گہرائی میں بھی نظر آئے۔ پہلے ان کی خوش قسمتی کی بات کر لیتے ہیں۔ آشیانہ اسکینڈل کیس میں وہ ضمانت پر ہیں۔ نیب نے ان کی ضمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور نیب کو 100% یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے نیب والے کہ شہباز شریف کی وہاں سے ضمانت کینسل ہو جائے گی۔ اس سے قبل جسٹس عظمت سعید کی عدالت میں یہ کیس لگا تھا تو ایک دو سماعتوں پر ہی نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت کینسل ہو جائے گی، لیکن کسی وجہ سے وہ بینچ آگے کام جاری نہ رکھ سکا۔ تو اس کے بعد یہ کیس پھر آصف سعید خان خوسا جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، انہوں نے دو ساتھیوں کے ساتھ 3 رکنی بینچ کے ساتھ اس کیس کو سنا اور اس کیس میں جس میں نیب یقین کر کے بیٹھا ہوا تھا اور شہباز شریف کے مخالفین وہ بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، جسٹس آصف سعید خان خوسا ہی کی قیادت میں وہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ ہارڈ شپ کیسز میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ یہ شاید آصف سعید خان خوسا تو نہیں، ان کے پیش رو جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، ان کے روبرو کیس لگا تھا تو اس میں انہوں نے کسی کیس میں کہا تھا کہ صرف ہارڈ شپ کیسز میں نیب کی کیسز میں ضمانت ہو سکتی ہے، عام کیسز میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت کینسل ہو جائے گی۔ وہ ویسے لندن میں ہیں لیکن ضمانت کینسل ہوگی تو پھر ان کو جیل میں جانا پڑے گا جب وہ لندن سے آ جاتے تو۔ لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی اب ضرورت یوں پیش نہیں آئی کہ جو یقین کر کے بیٹھے تھے کہ شہباز شریف کی ضمانت کینسل ہو جائے گی، وہ جیل میں نظر آئیں گے، یہ نیب کی طرف سے یقین ظاہر کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب یہ کیس لگا تو نیب ہی نے ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی اور ان نیب کی طرف سے کوئی عام وکیل پیش نہیں ہوا۔ نعیم بخاری جو ویسے ہی اس حوالے سے شہباز شریف کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے اپنے بھی وہ اچھے جذبات نہیں رکھتے، وہ پوری محنت سے پوری کوشش سے اس کیس کو آگے لے کے جا رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے یہ ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لی گئی ہے۔ تو اس میں ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ اگر وہ ضمانت منسوخی درخواست واپس نہیں لیتے تو یہ مسترد ہو جانی تھی، تو انہوں نے اپنی اور اپنے کلائنٹ کی عزت بچانے کے لیے یہ ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ تو اس موقع پر سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا، بلکہ چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا آشیانہ اسکینڈل کیس میں کہ شہباز شریف اچھے اور حسن فواد وہ برے بچے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا خوش قسمتی شہباز شریف کی، یہ ایک کیس میں ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے اور ایک کیس میں ان کی ضمانت منسوخی کی درخواست وہ واپس لی گئی ہے۔ تو باقی کئی کیسز ابھی شہباز شریف کے اوپر ہیں۔ تو شہباز شریف کے مخالفین کو پھر یہ نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا فیصلہ کر دیا، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، بھئی آپ کا جو کیس لڑنے والا ہے، جنہوں نے یہ درخواست دی تھی وہی واپس لے رہے ہیں۔ تو اس کیس میں کم از کم شہباز شریف کی ایک جیت نظر آتی ہے، وہ خوش قسمتی کی واقعی بلندیوں کے اوپر ہیں۔ تو باقی دیگر کیس بھی ہیں، وہ مخالفین ان کو بھی اچھالیں گے، ان کی بات کریں گے کہ اس کیس میں کیوں نہیں پکڑ رہے، فلاں کیس میں کیوں نہیں پکڑ رہے۔ بہر ایک کیس میں شہباز شریف سرخرو سر دست ہو گئے ہیں۔ تو ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہی ان کے مخالفین بات کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کی، جس دن یک وقت وہ خوش قسمتی کی بلندیوں پر اور بد قسمتی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے نظر آئے۔ تو دوسرا جو بات کر رہے ہیں، جو بات ہوئی ہے کہ وہ بد قسمتی کی کون سی وہ اتھاہ گہرائی ہے جس میں شہباز شریف گرے ہوئے نظر آئے ہیں، وہ ہے نیب نے شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کی جائیدادیں منجمد کر دی ہیں۔ یہ نیب کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تو اس میں اگر ان کی جائیدادیں منجمد سر دست ہو گئیں، جائیدادیں منجمد، لیکن یہ ان کی ایک بدقسمتی ہے
کہ ان کی جائیدادیں منجمد ہوگی، وہ ان میں کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اس میں متنازع جائیدادیں ہیں اور اس میں وہ بھی جائیدادیں ہیں جو ان کی اپنی جائیدادیں ہیں. تو متنازع جائیدادیں وہ جب کیس وہ اس لیے منجمد کی گئی ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں بیچ نہ دیں، یہ کہیں ٹرانسفر نہ کر دیں، ادھر ادھر نہ کر دیں. بہرحال کہیں ان کی جائیدادیں نہیں جا رہی. تو یہ ان کی بدقسمتی کی اتھاہ گہرائیوں کے اس حوالے سے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کی جائیدادیں نیب نے منجمد کی ہیں. لیکن معاملہ پھر عدلیہ میں جانا ہے، وہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہاں پہلے جو بات کی اس میں تو شہباز شریف کے مخالفین طنز کر رہے ہوں گے، اس فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ جو لیگڑے ہیں وہ یہاں پہ بے تاب ہوں گے، بے قرار ہوں گے. شہباز شریف کے حوالے سے بڑے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ یہ ظلم ہو گیا، یہ ستم ہو گیا. بہرحال ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ ادارے کیا کرتے ہیں، اداروں کی طرف دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کلچر زیادہ ہی مضبوط ہو گیا ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ ہو تو وہ بلے بلے، اگر اس کے خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو پھر ہائے ہائے. عمران خان حکومت کڑے احتساب کا نعرہ لگا رہی ہے، کڑے احتساب کے دعوے کر رہی ہے. تو اس میں وہ دیکھیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. یہ بڑا سوال نہیں ہے کہ حکومت کس حد تک احتساب، کڑے احتساب میں کامیاب ہوتی ہے. اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ احتساب کا سلسلہ ختم کب ہوتا ہے. جو انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کا احتساب کریں گے، حساب لیں گے، وہ حساب ہوگا کب تک؟ اس کے لیے شاید جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ حتمی انجام تک شاید وہ 20 سال میں پہنچے. تو 20 سال میں پتہ چلے گا شاید، اگر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. ویسے تو یہ پتہ نہیں کہ کہاں پہ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہی معدوم ہو جائے، دفن ہو جائے. بہرحال اگر یہ منطقی انجام کو پہنچا تو شاید اس میں 20 سال لگ جائیں، بشرطے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا، یا تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ دفن نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کئی سال لگیں گے، مگر ایک تھوڑی سی اس گنجائش کے ساتھ کہ اگر کوئی انہونے حالات ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ احتساب کا معاملہ، احتساب چند سال میں حتمی انجام تک پہنچ جائے. لیکن سر دست اس کے امکانات نظر نہیں آتے. تو بات آج ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ آج کی کارروائی جو شہباز شریف کے حوالے سے 2 کارروائیاں سامنے آئی ہیں، ایک میں وہ انتہائی خوش قسمتی کی بلندی پر نظر آئے اور دوسری میں وہ بدقسمتی کی اتھاہ گہرائی میں گرتے ہوئے نظر آئے. گویا خوشی کا مقام دونوں طرف ہے، شہباز شریف کے حامیوں کے لیے بھی اور شہباز شریف کے مخالفین کے لیے بھی. آج کے دن شہباز شریف اس کیس میں، ایک کیس میں سرخرو ہوئے ہیں اور دوسرے کیس میں بدرو ہوئے ہیں.